حسنات ملک صاحب، کیا یہ ترمیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اور یہ جو بحث ایک نئی جنم لے چکی ہے کہ آئینی ترامیم لائیں گے تو ججز کی تقرری کے طریقہ کار پر بہت سا ابہام پایا جاتا ہے. جو پہلے ججز تھے کیا ان کی تعیناتیاں درست نہیں تھیں؟ دیکھیں جی، یہ جو نیا اب طریقہ کار جو چل رہا ہے یہ 18ویں ترمیم میں جو ہے وہ اس میں دو کانسٹیٹیوشنل باڈیز بنی، ایک جوڈیشل کمیشن اور ایک پارلیمانی کمیٹی. فل کورٹ نے یہ تقریباً اس وقت افتخار چوہدری صاحب کے دور میں 4 مہینے کیس سنا. آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ کچھ سجیشن دے کے دوبارہ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجا جائے. جوڈیشل کمیشن میں ججز کی جو تعداد تھی وہ بڑھائی گئی. اس وقت 5 ججز سپریم کورٹ کے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں. تو پارلیمنٹ نے ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جوڈیشری بڑی اسٹرانگ تھی. اس وقت کا میڈیا اپوزیشن سارے افتخار چوہدری صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. تو پھر یہ 19ویں ترمیم آ گئی. اور اس کے بعد جو یہ ہوا کہ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا جی پارلیمانی کمیٹی اگر کسی نامینیشن جس کو ہم ادھر سے بھیجتے ہیں کسی جج کا نام وہ ریجیکٹ کرتی ہے تو دوبارہ ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا منیر بھٹی کا. اس نے مزید پارلیمانی کمیٹی کو ان ایفیکٹو کر دیا. اس پہ بڑے اعتراضات پارلیمنٹیرین کے تھے کہ جی ساری پاور جو ہیں وہ ججز کے پاس آ گئی ہیں اور جو پارلیمانی کمیٹی ان ایفیکٹو ہو گئی ہے. یہ معاملہ چلتا رہا. لیکن ہم 5 سال میں دیکھ رہے ہیں کہ اب تو جو ہے ججز میں تقسیم ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ افتخار چوہدری صاحب کے دور میں جو وہ فیصلہ کرتے تھے سارے جج اس کو انڈورس کرتے تھے. اب تو ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں ریسنٹ جو 3-4 اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں جو جونیئر ججز کی اس میں سخت اختلاف سپریم کورٹ کی اندر آیا. پہلے نہیں تھی؟ پہلے 4-5 سال سے یعنی اس معاملے میں پوائنٹ آف ویو کچھ ججز کا خیال ہے کہ کرائٹیریا بنایا جائے سینیرٹی پرنسپل کو فالو ادروائز کیا جائے. کچھ کا تھا کہ نہیں چیف جسٹس کا اختیار ہے وہ جس کو مرضی لے کے آئے اوپر. تو یہ معاملہ چل رہا ہے. اب اس میں جو ہونا یہ چاہیے کہ کرائٹیریا بنایا جائے اس کے لیے رولز تبدیل کیے جائیں. جو اصل ڈیمانڈ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے رولز اگر آپ دیکھیں تو ججز کی اپوائنٹمنٹ میں چیف جسٹس کو لا متناہی اختیار ہے کہ اس نے نام بھیجنا ہے کسی کو کنفرم کرنا ہے ریجیکٹ کرنا ہے. تو وہاں جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی اس پاور کی ضرورت ہے. لیکن بتایا جاتا ہے کہ کل لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ آپ رولز امینڈ کر رہے ہیں کرائٹیریا کی بات کر رہے ہیں ہم تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لا رہے ہیں اور پورا جو ایک اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے وہی تبدیل ہو جائے گا. جوڈیشل کمیشن کی حیثیت ہی تبدیل ہو جائے گی. لیکن یہ کیسے انشور ہوگا کہ جو طریقہ کار لانے لگے ہیں اس سے شفافیت آئے گی؟ کیا نیپوٹزم ختم ہو جائے گا اس سے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ چیزیں ہوں گی. دیکھیں یہی جو سسٹم یہ چل رہا ہے ایگزسٹنگ اس میں رول کر کے کرائٹیریا بنایا جاتا اور اس پہ بات ہوتی. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی کرائٹیریا کوئی ریگولیشن کوئی رولز بنے رول میں تبدیلی لائی جائے. اور اسی وجہ سے حکومت بھی کیونکہ سارا یہ جو عدلیہ ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی ساری ورکنگ ایک فرد کے گرد گھومتی ہے. چیف جسٹس کے تحت کبھی ایک چیف جسٹس آئے گا تو ڈیم بنائے گا, ایک جائے گا تو وہ نسلر ٹاور گرائے گا, ایک آئے گا اس نے کرپشن ختم کرنی ہے. تو سارے انسٹیٹیوشن کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے. یہاں انسٹیٹیوشنل تو ہے ہی نہیں سسٹم. تو وہ چیف جسٹس صاحب کی جب جسٹس صاحبان جتنے ہائی کورٹ کے ہیں اور سپریم کورٹ کے جب وہ نہیں چاہ رہے تھے تو حکومت نے بھی کہا کہ جی کانسٹیٹیوشن لے آتے ہیں. اب نام کیا لیا جا رہا ہے کہ جی پارلیمنٹ کو امپاور کیا جا رہا ہے اور اس وجہ سے یہ امینڈمنٹ لی جا رہی ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے پارلیمنٹ میرا خیال ہے کہ پارلیمانی کمیٹی نے اپنے رولز میں تبدیلی کر کے مزید اپنی پاور کچھ لی ہیں. اب جو نام بھیجے جاتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے ان کو انٹرویو کیا جاتا ہے. پارلیمانی کمیٹی آدھا گھنٹہ ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ان کا انفارملی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی اگر نام بھیجے گی تو جوڈیشل کمیشن اس کو نہیں کنسیڈر کرے گا. یہ بات مانی گئی. لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اور نام سے چیزیں ہوتی تھیں, اب جی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو کرنا ہے ہم نے مینٹین, اس وجہ سے جی امینڈمنٹ لا رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو مزید امپاور کیا جائے گا. اور ججز کی جو رول ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں وہ کم کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی تھی اگر رولز میں امینڈمنٹ. اور اگر ججز کے تقرری کے طریقہ کار میں ججز کے رول کو ہی کنٹرول کر لیا گیا تو پھر باہر سے آ کر کوئی کیسے بتائے گا کہ کون کتنا اہل ہے؟